نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم اللہ کی توفیق سے سب سے پہلے 27ویں پارے کی آخری سورت سورہ حدید کی تلاوت کی گئی. پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ اور سورہ صف کی تلاوت اس وقت تک. یہ 28واں پارہ ہے. 28ویں پارے کے ابتدا میں سورہ مجادلہ آپس میں بحث و تکرار کو کہا جاتا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خولہ نامی ایک بوڑھی خاتون حاضر ہوئی. اور علاجگی میں آپ سے آ کر یہ فریاد کی کہ اس بڑھاپے کے عالم میں میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا ہے کہ انت علیہ کا ظاہر امی، تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ. یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ تم میری ماں جیسی ہو. اسے زہار کہا جاتا ہے. جاہلیت کے زمانہ میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتا. اس بارے میں چونکہ ابھی اسلام کی کوئی رہنمائی نہیں آئی اور آپ بعض ایسے مسائل میں جو پہلے سے اس طرح کے مسئلے چلے آ رہے تھے ان کے لحاظ سے فتویٰ دے دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے. چنانچہ جب حضرت خولہ نے آپ سے کہا کہ میرے خامن نے ایسا کہہ دیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا حرمت علیہ، تم اب اپنے خامن کے لیے حرام ہو گئے. اب تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ آگے سے تکرار کرتی
کہ حضرت میں کیسے اس کے لیے حرام ہو گئی؟ میری جوانی اس گھر میں گزری، اب بڑھاپا آ گیا، میرے بچے ہیں، آپ ہی بتائیں میں یہ گھر چھوڑ کر اب کہاں جاؤں؟ آپ بھی یہی فرماتے کہ حرمت علیہ، تم اب اس کے لیے ناجائز ہو گئی، حرام ہو۔ وہ آگے سے بار بار تکرار کرتی اور آپ یہی جواب دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب بیٹھی ہوئی تھی، وہ فرماتی ہے کہ مجھے تھوڑا تھوڑا کچھ گفتگو کا اندازہ ہو رہا، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے اور مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اللہ نے اس عورت کی یہ فریاد آسمانوں پر سنا، اور پھر آئندہ کے لیے ایک باقاعدہ قانون بنا کر وحی کی شکل میں نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی ہر شکایت کر رہی تھی، یا اللہ اب تو ہی بتا میں کہاں جاؤں۔ واللہ یسمع تحاورکما، آپ کا اس کا جو گفتگو کا تبادلہ ہو رہا تھا اللہ اسے پوری طرح سن رہا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ اس طرح اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کے بعد میری ماں جیسی ہو، فرمایا بیویاں خاوند کے کہنے سے مائیں نہیں بن سکتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، مائیں تو وہ ہوتی ہیں جن کے شکم سے جنم لیتے ہیں بچے، بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ایسی بات جو لوگ کہتے ہیں یہ منکر بات ہے، ناپسندیدہ کلمہ ہے، اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ پھر اللہ نے اس کا کفارہ بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسا کلمہ کہہ دے تو اسے سب سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو ایسے شخص کو مسلسل پیر در پیر 2 مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، اور اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو ایسے شوہر کو 60 مساکین کو کھانا